اللہ مقامہ، ان کی اہلیہ مرحومہ اور ان کے والدین مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا کریم افعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ، بجاہ محمد وآلہ الطیبین۔ رب انی مغلوب فانتصر، بدم الحسین علیہ السلام۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا مولایا یا صاحب الزمان، آنا مغیث بک۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کھلے دل سے صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ صلوات۔ مالک خالق بحق محمد وآل محمد، آپ تمام حضرات کو آباد و شاد رکھے، اور بحق چہارہ معصومین علیہ السلام، عزیز عمر عباس، اسد عباس کے والدین مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ مولا ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی آخرت کی منازلوں کو آسان فرمائے، جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے تمام متعلقین لواحقین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور مالک آپ سب کے مرحومین مرحومات کو مولا کریم کے تو ان تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ میں لیٹ نہیں آیا، جو پہلے بعد میں آئے ہیں وہ پہلے پڑھ گئے، تو بہرحال میرا گھر ہے، میں تو اپنا فرض سمجھ کے آیا ہوں اور میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میں نے آج تک سوچنے کہ بندے تھوڑے ہیں، میں نے قرآن کی کسی آیت میں آج تک نہیں پڑھا بندے تھوڑے ہوں تو ثواب تھوڑا ملتا ہے، بندے زیادہ ہوں تو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ثواب دینے والا تعداد نہیں دیکھتا، خلوص دیکھتا ہے۔
حیدری نیت دیکھتا ہے، خود دیکھتا ہے. تمہارا آپ جتنے تشریف فرما ہے ماشاءاللہ بڑے خلوص والے ہیں، نیت سے آپ سن رہے ہیں. جو میں نے آج چند جملے عرض کرنے ہیں، میں نے مرحومین کی روحوں سے بھی داد لے لی ہے. مولا بات نہیں. اس لیے کہ میں اکثر ایک جملہ ایک مجلس میں کہتا ہوں. میرے عزیز بیٹھے ماشاءاللہ صاحب علم ہے، مولا ان کی زندگی عطا فرمائے، ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے. ہمارے یہ سرمایہ ہیں اور اس خاندان کے علمی وارث ہیں. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ مرنا کوئی کمال نہیں. جو موت سے ڈرتے ہیں وہ خاموش رہے. میں معصوم کا جملہ پیش کر رہا ہوں. محترم، مرنا کوئی کمال نہیں. مرنا کیا کمال ہے؟ مر تو جانور بھی جاتے ہیں. نہیں، مرنا کمال نہیں، مرنے کے بعد زندہ رہنا کمال ہے. یار حیدری ماشاءاللہ. میری بات سن رہے ہو؟ مرنا کیا کمال ہے بھائی ریحاض. مر حیوان بھی جاتے ہیں، جانور بھی جاتے ہیں. مرنا کمال نہیں، مرنے کے بعد زندہ رہنا کمال ہے. یہ باتیں ہمارے شیعہ سنتے بہت کم ہیں. تو اتنی دیر کے بعد ایک مولوی چند منٹ کے لیے آیا ہے. بندے گھبرا کے باہر چلے گئے ہیں. جہاں بھی بیٹھے ہیں میری بات سنیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مرنا کمال نہیں، مرنے کے بعد زندہ رہنا کمال ہے. زندہ وہ رہتا ہے جو شہید ہو. شہید وہ ہے جو آل محمد کی محبت پہ مرے. آباد رہا. آل محمد کی محبت میں سجاد شاہ جی اثر یہ ہے کسی کو مرنے نہیں دیتے. وہ مر نہیں گئے، زندہ ہے. کائنات کے نبی ضمانت دے کے جا رہا ہے جو شہید ہے خبردار اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. تو میرا آج مطالبہ یہ ہے تو محبت ان سے رکھنا جن کی محبت مرنے نہ دے. حیدری جو خود بھی مر جائے، محبت کرنے والے بھی مر جائے، ان کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم موت کے بے حد مشکور ہیں. تم تو موت کا نام سن کے ڈر جاتے ہو. موت آج کوئی زائر زوار جب جاتا ہے نا تو نجف میں مولا علی کا مزار دیکھتا ہے. لاکھوں روپے شاہ جی لاکھوں روپے خرچ کر کے معصومین کی مزارات دیکھتے ہیں. یہ موت کی مہربانی ہے. موت سے پہلے علی کی زیارت ہوتی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. حیدری جس موت کے وقت مولا علی کی زیارت ہو، ایسی موت ہمیں ہر روز 1000 مرتبہ ہے. تو یاد رکھو وہ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے. وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، ہم سارے پہنچیں گے. لیکن آج جو میں نے عرض کرنا ہے بہت ضروری جملے ہیں جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ 2 نبیوں کی امتیں گمراہ ہوئی ہیں نبی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. جی بات شروع ہو رہی ہے میرے. آپ سن لیا
دو نبیوں کی ایسی امتیں ہیں، حیات القلوب میں آپ پڑھ لیں، کیسر الانبیاء میں پڑھیں شاہ جی، چودھری صاحب، دو نبیوں کی امتیں ایسی ہیں جو گمراہ ہوئی ہیں اپنے نبی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، باقی گمراہ ہوئی ہیں کسی اور وجہ سے۔ دو نبیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنے نبی کو انہوں نے پہچانا نہیں۔ یہ مہینہ ہے ربیع الاول کا، اور میں اس میں رات دن میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اور آپ سادات کے سامنے بھی میں عرض کر رہا ہوں، وہ دو امتیں کون سی ہیں؟ ایک حضرت عیسیٰ کی امت، دوسری ہے مصطفیٰ کی امت۔ سارے گھبرا گئے۔ عیسیٰ کی ساری امت گمراہ نہیں ہوئی، جنہوں نے عیسیٰ کو سمجھا نہیں، جنہوں نے عیسیٰ کو نبی سمجھا ہے وہ گمراہ نہیں ہوئے، جنہوں نے عیسیٰ کو پہچانا نہیں۔ نہیں، میں یہ جملے ویسے نہیں کر رہا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ مسلمان سارے گمراہ نہیں ہوئے، جنہوں نے مصطفیٰ کو پہچانا نہیں، سمجھا نہیں۔ عیسائی گمراہ ہوئے نے اپنے نبی کو اتنا بڑھایا کہ اللہ تک پہنچایا۔ میں بڑی دادے لے کے آ رہا ہوں، آگے بھی میں نے دادے لینی ہے دنیا سے، مسلمانوں سے۔ عیسائیوں نے اپنے نبی کو شاہ صاحب کی بلا اتنا بڑھایا کہ اللہ تک پہنچایا۔ مسلمان نے اپنے نبی کو اتنا گھٹایا، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار بیٹھے ہو، کہ اپنے جیسے حیدری، پھر سمجھو، عیسائیوں نے اپنے نبی کو اتنا بڑھایا، سن رہے ہو جو پیچھے بیٹھے ہو، اتنا بڑھایا کہ اللہ تک پہنچایا۔ مسلمانوں نے اتنا گھٹایا، اپنے جیسا کہا، گمراہ دونوں ہو گئے، ایک نبی کو بڑھانے میں گمراہ، بڑے دور سے آئے ہو، جہاں سے کچھ ساتھ لے کے بھی جاؤ، یہ جملے آپ نے ذہنوں میں آپ نے کرنے ہیں محفوظ، یاد رکھو۔ شاہ جی قبلہ، میں آپ کی موجودگی میں میں جملے کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی کو بڑھانے میں گمراہ، مسلمان نبی کو گھٹانے میں گمراہ دونوں ہو گئے۔ عیسائی کو ایک فائدہ ہوا، رات جام کی چٹا میں ایک عظیم اجتماع میں کہا تھا، ایک عجیب بہاؤ تھا، میں نے کہا عیسائی گمراہ ہو گئے، انہیں ایک فائدہ ہوا، مسلمان نقصان میں رہا، اور اس لوگوں کو فائدہ کیا ہوا، مسلمان کو نقصان کیا ہوا۔ اور عیسائیوں کو فائدہ یہ ہوا، جو خاموش رہا پھر مجھے افسوس ہوگا، گمراہ دونوں ہو گئے۔ عیسائی بھی ان کو ایک فائدہ ہوا ہے، فائدہ، مسلمان گھاٹے میں رہا۔ عیسائیوں کو فائدہ یہ ہوا، اپنے نبی کو اتنا بڑھایا، قیامت تک کسی عیسائی کو عیسیٰ بننے کی جرات نہ ہوئی۔ شاہ جی جاگ رہے ہیں، آگے ہو عیسائیوں کو فائدہ ہوا کہ اپنے نبی کو اتنا بڑھایا، قیامت تک کسی عیسائی کو عیسیٰ بننے کی ضرورت نہ ہوئی۔ مسلمان نے اتنا گھٹایا، جب قادیان میں رہنے والے نے دیکھا اگر نبی ہم جیسا ہو سکتا ہے تو ہم بھی نبی جیسے ہو سکتے ہیں، یہ قصور کس کا ہے؟ یہ دروازہ کھول کے دینے والے کون ہیں؟ دروازہ
بھی آپ نے خود کھولا ہے. جب دروازہ کھولا ہو پھر کوئی نہ کوئی اندر آ جاتا ہے. نہ دروازہ کھول دے نہ کسی کو جرت ہوتی کوئی ہمارے نبی کی برابری کرتا. جب دیکھا اگر نبی ہم جیسا ہو سکتا ہے, ہم بھی نبی جیسے ہو سکتے ہیں, تو جب اندر آ گئے, جاگ رہے ہو, دروازہ کھولا ہے انہوں نے, جب اندر آ گئے پھر کیا مرزائی کافر. کافر کیوں ہو رہی ہے؟ جاگے آپ تھوڑا سا ساتھ میرا. دروازہ کھول کے دینے والے بھی تم ہو. جب اندر آ گئے جی مرزائی کافر. کافر کیوں؟ نماز کا طریقہ بھی مسلمانوں جیسا, آذان بھی مسلمانوں جیسی, اقامت بھی مسلمانوں جیسی. وہ کلمے میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتے, کلمہ بھی مسلمانوں جتنا. زکوٰۃ کے وہ قائل, حج کے وہ قائل, ان کے پاس فقہ جعفری نہیں ہے. جاگے تھوڑا سا ایک میں فقہ دے رہا ہوں, ان کے پاس فقہ جعفری نہیں ہے, فقہ حنفی ہے. ساری چیزیں مسلمانوں والی, پھر کافر کیوں؟ اور ہمارے خلاف تو ایک غلط پراپوگنڈا تھا, شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے کافر ہیں. حال اللہ قسم ہو تو اصحاب کو بھی اسی طرح مانتے ہیں. عجیب بات ہے, جو اصحاب کو مانے وہ بھی کافر, جو نہ مانے وہ بھی کافر. نہیں, مجھے آج اس کا جواب چاہیے, دنیا بتائے. ہم بھی کافر مانتے, میں ان کی کوئی حمایت نہیں کر رہا, میں سوال کر رہا ہوں. بہت بڑا ایک عظیم جملہ میں آپ کے حوالے کرنا ہے. میں پوچھ رہا ہوں وہ کافر ہوئے کیوں؟ کافر نماز روزہ نہیں کرتے, حج زکوٰۃ کے قائل نہیں ہوتے, سب چیزوں کے قائل. پھر وہ کافر کیوں ہوئے؟ اگر جواب دیں گے تو پھر اپنا نظریہ بدلنا پڑے گا. یاد رکھو, میں آج اس عظیم عزاخانے میں جملہ پیش کر رہا ہوں کہ مرزائی سارے احکام مسلمانوں والے بجا لاتے ہیں, پھر کافر کیوں؟ یا تو پہلے اپنا نام بدلتا. نام تھا غلام احمد, پہلے اپنا نام بدلتا. نام اپنے نام سے ظاہر کرتا ہے کہ میں ہوں احمد کا غلام, پھر غلام ہی رہتا. نہیں, پھر آپ سمجھے نہیں. جب نام سے ظاہر کر رہا ہے کہ میں ہوں احمد کا غلام, پھر غلام ہی رہتا. غلام ہو کر کی ہے آقا کی برابری. غلام ہو کر کی ہے آقا کی برابری. تم نے کہا کافر, تم نے آج کہا. ہم 1400 سال سے کہہ رہے جو غلام ہو کر آقا کی برابری کرے وہ کافر. یا رسول اللہ, سارے اب ذہن حاضر آپ سب کے ہو چکے ہیں. میں 2-4 جملے جو آج میں نے پیش کرنے ہیں, تو اللہ کی قسم نبی کو ان سے لیا گیا ہے جنہوں نے خود نبی کو سمجھا ہی نہیں. اگر یہ محمد کو محمد سے لیتے, نور کو نور سے لیتے, پھر مقام محمد کا علم ہوتا. آج میں تشیع کا ایک جملے میں پیش کروں کہ ہمارا عقیدہ نبوت کیا ہے. گھبرا تو نہیں رہے, روز سنتے ہو
علی کی شان، میں پیش کروں علی کے آقا کی شان. اور ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم بھی دنیا کو بتائیں شاہ جی کہ ہم سے بھی سنو ہمارے عقیدے میں نبی کیا ہے. میں سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں. گھبرا تو نہیں گیا؟ میرے بعد پھر ذاکر ہوں گے. تھوڑی دیر آپ زحمت قبول کر لے. میں جملہ کہہ رہا ہوں شاہ جی بسم اللہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے سنو کہ ہمارے عقیدے میں نبی کیا ہے. چوہر صاحب آپ سے دے کہ قبلہ بیٹھے ہیں. میں سمندر کو بند کر رہا ہوں کوزے میں. ہمارے عقیدے میں نبی کائنات کی عزت کا نام ہے. نہیں مجھے سمجھانا پڑے گا. ہمارے عقیدے میں نبی اللہ کی پوری کائنات کی عزت کا نام ہے. دنیا میں کسی کی کوئی ذاتی عزت نہیں ہے. لوگوں کو غلط فہمی ہے ہمارے بڑے عزت والے. پروفیسر بیٹا میں جملہ کہہ رہا ہوں. ہمارے عقیدے میں نبی کائنات کی عزت کا نام. دنیا میں کسی کی بھی کوئی ذاتی عزت نہیں. جس کو ملیے ہمارے نبی کے در سے ملی. جو خاموش بیٹھے ہو جب تک کوئی نبی کے در پہ نہیں آیا کافر رہا. جب تک کوئی ہمارے واہ ماشاءاللہ. جس کو ملی ہے نا عزت شاہ جی ہمارے نبی کے. نہیں کچھ سوچ رہے ہیں. میں تمہاری سوچ کو ختم کر رہا ہوں. جب تک کوئی نبی کے در پہ نہیں آیا مشرک رہا, کافر رہا. جب نبی کے در پہ جھک گیا قابل سلام ہو گیا. اب دنیا ہمارا عقیدہ سنے. عقیدہ نبوت کیا ہے؟ جو نبی کے در پہ غلام بن کر رہا ہے. شیعہ اس کا رنگ نہیں دیکھتے. نہیں پھر آپ چپ ہی کر گئے ہو. شرط یہ ہے جو نبی کے در پہ غلام بن کر رہا ہے ہم اس کا رنگ نہیں دیکھتے, خاندان نہیں دیکھتے, رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو. ہم اپنے سردار مانتے ہیں جو ہمارے نبی کی برابری کرے اس پہ بے شمار ہے چاہے کوئی ہو. جو ہمارے نبی کی برابری کرے. اچھا یار شیعہ نا شان نبوت پہ اتنی داد نہیں دیتے. داد دینی چاہیے. میں تو بار بار کر رہا ہوں علی کے فضائل پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ دنیا پہچانے کہ جس کے شاگرد کی یہ فضیلت ہے. یاد رکھو آج کچھ بھائیوں کا یہ نظریہ ہے. شاہ صاحب کو ملا جملہ عظیم ہے کہ آپ ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں. آپ کے میرے خیال ہے نا ذہن کمزور ہو گئے ہیں. یہ باتیں سن کے آپ کو کافی عرصہ ہو گیا. میرے پاس محفوظ ہے. میں آج عرض کر رہا ہوں قبلہ نقوی صاحب کی میں آج یاد کروانا چاہتا ہوں جو دنیا کو بتا کر گئے ہیں کہ ہمارے عقیدے
عقیدے میں نبی کیا ہوتا ہے. جاگ رہے ہیں؟ تو میں عرض یہی کر رہا تھا کہ آج تک مسلمان ایک بات کا فیصلہ نہیں کر سکے. میں نے اس ایک جملے پہ دیکھا کون میرا ساتھ دے گا. آج تک مسلمان اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبوت مقدم ہے یا بشریت مقدم ہے، کہ نبی پہلے ہے یا بشر پہلے ہے. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے 40 سال تک حضور صرف بشر تھے اور 40 سال کے بعد بنے ہیں نبی. ان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اگر 40 سال تک حضور نبی نہیں تھے تو حضور کا اپنا مذہب کیا تھا؟ اب آ رہا ہوں. حیدری آباد رہو، سلامت رہو. 40 سال تک شاہ صاحب کی ملا اگر حضور نبی نہیں تھے، حضور کا اپنا حضور کا مذہب کیا تھا؟ ہم باقی کے بارے تو ہم کہہ سکتے ہیں جب تک ایمان نہیں لائے کافر تھے. باقیوں کے مطابق وہ مشرک تھے. اگر ہمت ہے، جرأت ہے، جواب دے. 40 سال تک اگر نبی نہیں تھے تو تھے کیا؟ ان کا مذہب کیا تھا؟ اگر کوئی کہے کہ 40 سال تک مسلمان تھے، اس نبی کا نام بتاؤ جس کی امت میں تھے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. حیدری مسلمان کی بھی امتی ہونا ضروری ہے. اگر 40 سال تک حضور مسلمان تھے، پہلے اس نبی کا نام بتاؤ جس کی تھے امت. ورنہ ہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں سارے نبی ہیں حضور کی امت. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم. آدم سے لگے حضور کی امت. جب قرآن کہتا ہے انبیاء ہے حضور کی امت، میں پوچھتا ہوں مسلمانوں بتاؤ امت پہلے ہوتی ہے یا نبی پہلے ہوتا ہے؟ امت پہلے ہوتی ہے یا نبی؟ نبی. تو جس نبی کا پہلا امتی آدم ہو، اور جاگ رہے میرے باپ ہری ٹائم تھوڑا ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر. نہیں، میں ٹائم آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، تو ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے. بار میری حاضری تھی، حاضری ہوگی. میں تمہیں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سن رہے ہو؟ جملہ بڑا قابل فکر ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے آدم سے عیسیٰ تک ہے حضور کی امت. اتنے گھنٹے سنتے رہے ہیں، کم از کم کچھ ساتھ بھی تو آپ کے ہونا چاہیے نا. ہر جگہ حضور کی شان پیش ہو رہی ہے. دنیا سنے کہ شیعہ کے عقیدے میں نبی کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں آدم سے عیسیٰ تک ہے حضور کی امت. تو امت پہلے ہوتی ہے یا نبی پہلے ہوتا ہے؟ تو جس کا پہلا امتی آدم ہو، اس کو آدم سے پہلے ہونا چاہیے تھا. اور شاہ بسم اللہ. میرے محترم آگے ہیں مولانا سیاد سلامتی دے، بڑے دور سے تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے بڑے مشہور ہیں. جملہ بڑا میں نے یہ 2 گھنٹے کے میں نے 5 سال میں انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا. سن کو نہیں بات میں کیا کہہ رہا تھا. اس کا پہلا امتی
اور جس کا پہلا امتی، اور 40 سال کے بعد نبی ماننے والوں، جس کا پہلا امتی آدم ہو، اس کو آدم سے پہلے ہونا چاہیے تھا، پہلے تھا تو کہا کنتو نبیان وآدم بین الماء والطین۔ اگر عیسیٰ نے عالم بشری میں آنے کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، میں تو آدم سے پہلے نبی تھا۔ قرآن سے پوچھ کہ بشریت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ انی خالق بشر من طین، اللہ کہتا ہے پہلا بشر ہے آدم۔ آدم سے پہلے کوئی بشریت نہیں، ابو البشر ہے آدم۔ جب آدم ہے ابو البشر تو جو آدم سے پہلے نبی تھا، اور جاگے جاگے آؤ حیدری قبلہ، جو آدم سے پہلے نبی تھا، نبی تھا بشر نہیں تھا، نبی ہے آدم سے پہلے، نسل آدم میں آنے کے بعد بنا ہے بشر۔ میں آج دنیا کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں، اب مسلمانوں، اللہ نے بشر کو نبی نہیں بنایا، نبی کو بشر بنایا۔ اللہ نے نبی کو، اور پھر یہ عجیب بات ہے، دنیا ترقی کار کے چاند تک پہنچ گئی ہے، سارا موضوع چھوڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کوئی موقع ملا میں پوری تفصیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے، مسلمان آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبی نوری ہے کہ خاکی ہے۔ آج میں ایک جملہ دے جب اس کو ذہنوں میں محفوظ کر دو، آپ کے کام آئے گا۔ ہر روز سنتے رہتے ہو بشر ہے بشر ہے بشر ہے، میں آج واضح کر رہا ہوں ایک ایسی قرآن کی آیت، فیصلہ کن شاری آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ کے مالک میرے حبیب، اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ ارجعی پوچھو عربی دانوں سے، ارجع کے معنی ہے واپس آنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آ جا۔ بڑے صاحبان محفل بیٹھے ہو، اس علاقے کے بڑے مشہور ازادار بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب آ جا، نہیں، واپس آ جا۔ پوچھو علماء سے، آنے میں واپس آنے میں فرق کیا ہے؟ آپ سارے مجلس میں آئے ہیں، جب واپس جائیں گے اپنے گھر جائیں گے۔ قبلہ سید منظور حسین شاہ صاحب کو اردو سے یہاں آئے ہیں، جب واپس جائیں گے اپنے گھر جائیں گے۔ تو واپس جاتے اپنے گھر جانا، اپنے وطن کو جانا۔ اللہ کہتے حبیب واپس آ جا، حضور کا گھر یہ نہیں ہے، حیدری حضور کا گھر ہے عرش، اور جھگڑا کرنے والوں خاک کی حضوری، جب حضور کا یہ گھر ہی نہیں ہے، گھر ہے وہاں جا۔ اگر وہاں خاک ہے تو خاکی مان لے، نور ہے تو نوری مان لے۔ حیدری افسوس اس خاندان کو پہچانا نہیں۔ بغیر تمہید کے میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں ایک عزادار مرحوم کے احسان ثواب کے لیے میں جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ہماری مجالس کی زینت، مسجد کی زینت، ماتویوں کی زینت ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ میں ان کی روح کو مخاطب کر کے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا شہر نہیں، شام ملک نہیں۔ ایک جملہ، کربلا
شہر نہیں، سارے کہتے ہیں کربلا شہر، شام ملک نہیں، کربلا شہر نہیں، شام ملک نہیں۔ میں معافی مانگ کر ہے، دونوں مقتل گائے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ازادار بیٹھو، صداد بیٹھو، سمجھ گئے ہو۔ کربلا شام، فضل عباس چودھری صاحب، یہ شہر نہیں ہے، ملک نہیں ہے، دونوں ہے مقتل گاہ ہے۔ میں معافی کیوں مانگ رہا ہوں؟ میرے پاس کے زیادہ بیٹھا ہے، میں ان سے بھی معافی مانگ کر کہہ رہا ہوں، کربلا علی کے بیٹوں کی مقتل گاہ، شام علی کی بیٹیوں کی مقتل گاہ۔ کربلا میں حسین نے دین کو بچایا، شام میں جناب زینب نے حسین کو بچایا۔ خدا گواہ ہے، دین کو بچانا آسان تھا۔ پوچھو علماء سے، پوچھو، حسین کو بچانا بڑا مشکل تھا۔ اب میں لفظ کہہ رہا ہوں، حسین نے دین بچایا کھلے ہاتھوں سے۔ جناب زینب نے حسین کو بچایا بندھی ہوئے ہاتھوں سے۔ دین کو بچانے پر حسین کے لگے ہیں 9 گھنٹے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حسین کو بچانے پر جناب زینب کے لگے ہیں 2.25 سال۔ جب 2.25 سال کے بعد بی بی حسین کو بچا کر آئی ہے، نانا کی قبر پہ آئی ہے۔ علامہ رشید ترابی مرحوم کے جملہ پیش کر رہا ہوں، وہ فرما رہے تھے جب یہ قافلہ ٹوٹا ہوا قافلہ روضہ رسول کے قریب پہنچانا، ہر بی بی اونٹ سے اتری مگر زینب اونٹ سے گری۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بھائی صاحب عباس، جب سجاد نے پھوپھی کو گرتے دیکھا نا، جلدی سے اٹھانا چاہا، بی بی سے اٹھا نہ گیا، بڑی مشکل سے روزے کو پکڑ کر کھڑی ہو کر کہتی ہے، نانا ناراض نہ ہونا، تیری بیٹی کافی دیر تک کھڑی رہی۔ اس وقت نانا میں تیرے حسین کو ساتھ نہیں لا سکی، میں تیرے حسین کو بچائی ہوں، میں تیرے حسین کی نشانی لے کے آئی۔ بی بی نے برقعے سے کرتا نکالا جس میں 1950 سراغ تھے۔ نانا کی قبر کا نانا ہاذا قمیص ولدک الحسین، نانا تیرے بیٹے حسین کا کرتا لائی ہوں۔ رسول کی قبر ہلی، بطول کی بیٹی رو کر کہتی ہے، نانا آج بیٹے کا کرتا نہیں دے سکے، میں 70 قدم کے فاصلے میں دیکھتی رہی۔ آخری جملہ، آخری لفظ کہا، نانا میں پھر معافی مانگ رہا ہوں، نانا یہ تھا دن کا وقت، میں دکھایا تجھے بیٹے کا کرتا۔ سن لو کہ صداتی حسین بی بی کہہ رہی ہے، نانا یہ تھا دن کا وقت، میں دکھایا تجھے بیٹے کا، میں بعد آدھی رات کے بعد تیری قبر پہ پھر آؤں گی، جب کوئی غیر محرم نہیں ہوگا، میں اپنا کرتا بھی دکھاؤں گی، مجھے کیسے بھائی کی لاش سے اٹھایا گیا۔ اللہ قوم ظالمین وسیعلم اللہ۔